ورفعنا لک ذکرک، اور اللہ کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک، ہم نے تیرا سینہ وسیع کر دیا، علم والا بھی بنا دیا، علم والا بھی بنا دیا۔ علم والا یہ ہے کہ ساری کائنات سے اعلیٰ علم آپ کو عطا فرما دیا، اور علم اتنا عطا فرمایا، ایک یہودی عالم تھا، اس نے تورات انجیل کے اندر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا کی تشریف آوری میں اور آپ کی آمد کے جلوے پڑے تھے، آپ کا گرویدہ ہو گیا، آپ کا دیوانہ ہو گیا۔ علم والی صفات تو ساری نظر آئی، لیکن علم والی صفات نظر نہ آئی۔ کہنے لگا یہ علم والی صفات کیسے پتہ چلے گی؟ حضور علیہ السلام کی خدمت میں چلا گیا اور جا کے کہنے لگا کملی والے، جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ دائیں بائیں سے اپنے یاروں کے لیے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قرضہ لیتے ہو، میں مال والا ہوں، میرے پاس بڑا مال ہے، پیغمبر آپ کو پریشانی بھی کوئی نہیں ہوگی، آپ میرے سے قرضہ لے لیا کریں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے قرضہ لے لیا، ابھی ادائیگی کے اندر ایک دن باقی تھا، حضور علیہ السلام کے پاس آیا، صحابہ اکرام کے سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا محمد تجھے یاد ہے کل دینے کا وعدہ ہے اور تو کل دے دینا۔ آپ نے فرمایا بھائی تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کل تیرا قرضہ ادا کر دیا جائے گا۔ رحمت والا نبی جتنا دھیما انداز رکھتا ہے وہ اتنا اونچا ہی جوش دکھاتا ہے، غصے سے بولتا ہے، یہاں تک کہ اس نے مجمع میں زور زور سے بولنا شروع کر دیا۔ شانوں والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، آپ تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے، فرمایا خبردار اپنی زبان کا بھونکنا بند کر دے ورنہ عمر کی تلوار تیری زبان کاٹ کے رکھ دے گی۔ قربان جاؤں سونے نبی پر، قربان جاؤں پاک نبی پر، اللہ اکبر۔ فرمایا عمر خاموش ہو جا، بجائے مجھے سمجھانے کے تو اس سے ناراض ہو رہا ہے، تجھے چاہیے تھا مجھے کہتا حضور اس کا قرضہ ادا کر دے۔ حضرت عمر آپ دیدہ ہو گئے کہ اللہ کے نبی بس بھی کر دیجئے، اللہ کے نبی بس بھی کر دیجئے، یہ غصہ آپ پہ کر رہا ہے، جرم اس کا معافیاں آپ ہمارے سے منگوا رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں۔ فرمایا عمر خبردار سن لے، اگر اس نے قرضے کا تقاضا کیا ایک دن پہلے آ گیا کوئی بات نہیں، عمر جا اس کا قرضہ بھی ادا کر، اتنا اسے مال زیادہ دے دے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ آدمی ٹھیک کہہ کے چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مال دیا اضافی کھجوریں دی، حضرت عمر کے قدموں میں رکھ کے رونے لگا، کہنے لگا عمر علم والی صفات تو ساری پتہ لگ گئی، علم والی صفات کا آج پتہ لگا۔ عمر کے پیروں میں ہاتھ رکھ کے کہنے لگا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ عمر تو گواہ ہو جا، میں نے اللہ کو اپنا خالق مان لیا، محمد کو اپنا نبی مان لیا، اور قیامت کی صبح تک دین کو اپنا اسلام مان لیا۔ ورفعنا لک ذکرک، اتنا مقام تیرا بلند کر دیا، پیغمبر قیامت کی صبح تک تیرا مقام بلند رہے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ ہم نے آپ کے شان کو بلند کر دیا، میرا محبوبہ کبھی ہرگز خیال نہ کرنا تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا یا تیرا رب تیرے سے ناراض ہو گیا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تجھے اتنا دے گا میرے محبوبہ تو راضی ہو جائے گا۔ پھر اللہ کی دین دیکھیے، پیغمبر کی جوانی کا موقع آیا۔ عام طور پہ میرے عزیزوں تمہیں بھی اپنی جوانی یاد ہوگی، بوڑھوں کو اپنی جوانی یاد کر کے رونا آتا ہے۔ 10 آدمیوں کو بچھاڑ دیا کرتے تھے، ایک دھاڑ مارا کرتے تھے، لوگوں کے پجامے ڈھیلے ہو جایا کرتے تھے۔ ہر آدمی کی جوانی ہوتی ہے، جوانی کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ رحمت والے نبی کی جوانی سے پہلے اللہ پاک نے نبی کا دوسرا آپریشن کر دیا، حضور کا سینہ مبارک چاک کر دیا، پھر دل کے اندر انوارات کے موتی بھر دیے۔ پیغمبر تو حسن میں اعلیٰ، تو مقام میں اعلیٰ، تو شان میں اعلیٰ۔ پیغمبر جس طرح تیرا بچپن بھی محفوظ رکھا تیری جوانی بھی محفوظ رکھیں گے۔ یہ نہ ہو جوانی کے اندر کوئی ایسا کام ہو جائے اعلان نبوت کے بعد بڑھاپے میں لوگ تیرے پہ انگلیاں اٹھانے لگے۔ اللہ اکبر، جوان ہو گئے، حیا والا اتنا، شرم والا اتنا کہ مکے کے لوگ جس گلی
گلی میں سے گزرا کرتے تھے، حضور کا چہرہ دیکھ کے کہا کرتے تھے عرب کی لڑکی اتنی پاک دامن نہیں جتنا عبداللہ کا بیٹا آمنہ کا لال پاک دامن ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ گواہی دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کملی والے ہم نے جبرائیل کو بھی دیکھا، ہم نے آپ کو بھی دیکھا، اللہ کی عزت کی قسم جبرائیل بھی اتنا پاک نہیں جتنا آمنہ کا لال پاک ہے۔ فرمایا میرا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے تیری جوانی کو بھی ایسا پاک رکھا، یہ جوانی تو تھی کہ 40 سال کی خدیجۃ الکبریٰ کو تو نے سینے سے لگا لیا، ورنہ آدمی کا مان نہیں پڑتا۔ پیغمبر تو نے جوانی کے اندر بھی اللہ اکبر علم اور حلم کا مظاہرہ دکھاتے ہوئے خدیجہ کے دروازے پر جا کے ایک بیوہ کے گھر کو آباد کر دیا۔ اعلان نبوت کے بعد وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا اللہ تجھے دے گا، کبھی صدیق تیری گود میں آئے گا، کبھی عمر تیرے قدموں میں آئے گا، عثمان علی تیرے قدموں میں آئے گا، سعد سعید تیرے قدموں میں آئے گا، ابو عبیدہ تیرے قدموں میں آئے گا، ابو ذر غفاری آپ کے قدموں میں آئے گا، بڑے بڑے جید صحابہ تیرے قدموں میں آ کے بیٹھ جائیں گے، مکے کی سرداری تیرے قدموں میں آ جائے گی، قبیلوں کی سرداری تیرے قدموں میں آ جائے گی۔ پیغمبر تیرا اتنا شان بلند کر دوں گا، جہاں جہاں میری توحید کا ڈنکا بجے گا قیامت کی صبح تک فرش پر بھی عرش پر بھی تیری رسالت کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ پھر اعلان نبوت کے بعد الم یجدک یتیما فآویٰ، میرا نبی ہم تاج نبوت تیرے سر پہ رکھیں گے، ساری انسانیت کی سرداری کا تاج تجھے پہنا دیں گے، لیکن میرا نبی اپنے دور یتیمی کو نہ بھولنا، اپنی ماں کے رونے کو، ماں کی گود کے اندر کھیلنے کو نہ بھولنا، اپنا دور یتیمی یاد رکھنا۔ پھر کوئی یتیم تیرے دروازے پر آ جائے، اے میرا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس یتیم کو اپنے دروازے سے دھکا نہ دینا۔